نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. محترم حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ضلالت و گمراہی سے مبرہ یعنی پاک ہے، اور دلائل اور براہین سے آراستہ اور پیراستہ ہے، اور اس دین مبین میں خرافات کی، بدعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ شیطان اور اس کے پیروکاروں نے اس دین صافی کو، صاف ستھرے دین کو ضلالت و جہالت سے خلط ملط کرنے کی ہر دور میں کوشش کی، اور خرافات سے داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دیگر مہینوں کی طرح یہ جو عربی کا دوسرا مہینہ ماہ سفر ہے، اس میں بھی کچھ جاہلانہ رسوم و رواج پائے جاتے ہیں، کچھ ایسے رسوم و رواج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پائے جاتے تھے، اور کچھ ایسے رسوم و رواج جو آج کے معاشرے میں ہمارے دوسرے بھائیوں کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اسی میں سے ماہ سفر کی خرافات میں سے، یا ایک غلط عقیدے میں سے، غلط عقائد میں سے ایک بہت بڑی غلطی، بہت برا عقیدہ نحوست کا عقیدہ ہے۔ منحوس سمجھنا، بدشگونی لینا۔ بدشگونی کہتے ہیں کسی چیز یا عمل کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، چاہے وہ مہینے کی وجہ سے ہو، چاہے وہ کسی دن کو منحوس سمجھنا، یا اسی طرح کسی تاریخ کو، کسی مہینے کو، کسی سال کو، کسی وقت کو۔ غرض یہ کہ کسی بھی چیز کو یا عمل کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا،
مثال کے طور پہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے اور اگر آگے سے کالی بلی گزر گئی تو کہتے ہیں پورا دن خراب جائے گا، مطلب یہ دن ہمارے لیے منحوس ہو گیا، یہ دن بابرکت نہیں رہا، آج کے دن کی جو تجارت ہے وہ سود مند نہیں ہوگی، نفع بخش نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی دن کو پکڑ کر کے بھی لوگ نحوست اور منحوس سمجھتے ہیں اور بدشگونی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ رائج ہے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، اور خاص طور سے ایک فرقے کے اندر یہ چیز رائج ہے کہ ماہ سفر میں شادی کرنا درست نہیں ہے، نکاح کرنا درست نہیں ہے، ورنہ پھر وہ درست نہیں ہوگا، آگے چل کر کے پریشانیاں لاحق ہوں گی۔ کس کو معلوم ہے؟ کسی کو مستقبل کی چیزیں فیوچر معلوم ہے، علم غیب معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے میرے بھائیوں۔ کیا ماہ سفر منحوس ہے؟ دیگر بدعقیدہ لوگوں کی مناسبت سے یا ان کے نظریے سے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ میں جو لوگ بدعقیدہ پھیلائے ہوئے ہیں کیا واقعی ایسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفر، فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کو متعدی نہ بنا دے، اسی طرح کوئی بھی بدشگونی نہیں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی ہفتہ، کوئی بھی سال منحوس نہیں، ولا حامۃ، یا اسی طرح الو کے بارے میں جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، ولا سفر، اور ماہ سفر کا مہینہ بھی بدشگونی کا مہینہ نہیں، منحوس اور نحوست کا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں جاہلیت کے دور میں جو رواج اور جو عقیدہ پایا جاتا تھا اس کی تردید بالکل صاف الفاظ میں کر دیا کہ ماہ سفر یہ نحوست کا منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دلیلیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب بدشگونی اور نظریہ اسلام، اس کے تعلق سے اسلام کا کیا نظریہ آیا، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ ایسے وقت میں جب لوگوں نے ایک مہینے کو ہی منحوس کہہ دیا تو ایسی صورت میں اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ سب سے پہلی تعلیم تقدیر پر ایمان لانا، اپنی تقدیر پر جو ایمان لاتے اس کو مضبوط رکھنا، انسان کو جو بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے لکھ رکھا ہے، اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اب کسی کے گزرنے سے، کسی دن کی وجہ سے، کسی مہینے کی وجہ سے، کسی کی شکل و صورت دیکھ لینے کی وجہ سے وہ چیز نہیں ٹلتی جو اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں پہلے ہی سے لکھ رکھا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، فرمایا کہ جو بھی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں زمین میں اور تمہارے اپنے اندر بھی، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ تو کتاب کے اندر موجود ہے، یہ تو ہم نے لکھ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ تو ہم نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، تمہارے ساتھ جو برا ہوا، تمہارے ساتھ جو غلط ہو گیا، تمہارے تجارت میں جو نقصان ہوا ہے، یہ کسی شخص کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ کسی دن کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ کسی مہینے کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ تو اللہ نے پہلے ہی سے تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ اسی طرح نحوست اگر کسی چیز میں ہے تو وہ انسان کے اپنے اعمال کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ
وما اصابكم من مصیبت الا فی الارض فبما کسبت ایدیکم، کیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی پریشانیاں تمہیں لاحق ہو رہی ہیں وہ تمہارے کرتوت کے نتیجے ہیں، تمہارے اپنے اعمال کے نتیجے میں ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے وہ۔ اسی طرح فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اے نبی کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا ناصر، وہی ہمارا حامی، وہی ہمارا مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کسی دن، شخص اور ہفتے، مہینے کی وجہ سے اسے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری آیت میں من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا، جو شخص نیکی کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جس نے برا کیا تو اس برائی کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، اس برائی کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ دوسروں کی غلطی، دوسروں کو دوش نہیں دے سکتا، دوسروں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا، کسی دن، مہینے، ہفتے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا، وہ اس کے اعمال کے نتیجے میں ہوا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تیسری چیز یہ کہ کسی دن یا مہینے کو منحوس کہنے کا مطلب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو منحوس کہہ دینا ہے۔ کسی دن کو، وقت کو یا کسی مہینے کو اگر آپ منحوس سمجھتے ہیں، نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں، تو گویا کہ آپ اللہ کو منحوس سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، اس لیے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، اور میں ہی تو زمانہ ہوں۔ اقلب اللیل والنہار، دن رات یہ سب میں ہی تو چلاتا ہوں، اسے میں ہی تو پھیرتا ہوں، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، اسے میں ہی تو چلا رہا ہوں۔ وقت کے بعد دن، دن کے بعد ہفتہ، مہینہ، سال، عرصہ، اس کے بعد زمانہ کہا جاتا ہے۔ تو ان دنوں کا چلانے والا اللہ رب العالمین کہتا ہے میں ہی ہوں، اور یہ بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، میں ہی زمانہ ہوں، دنوں کو، دن اور رات کو میں ہی پھیرنے والا ہوں۔ تو ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے زمانے کو گالی دے کر، نعوذ باللہ۔ تو کسی مہینے کو منحوس سمجھنا گویا کہ اللہ کو منحوس سمجھنا ہے۔ اسی طرح ایک چوتھی چیز یہ اسلام نے ہمیں سکھلایا کہ نحوست کو چھوڑ کر کے ایک چیز یہ اختیار کرے کہ اللہ پر توکل اور اللہ ہی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ۔ کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں نفع و نقصان کا اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا کہ اے نبی کہیے کہ میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، دوسرے کا کیسے ہو سکتا؟ الا ماشاء اللہ، اتنا ہی جتنا اللہ چاہے گا، اتنا ہی مالک ہوں میں اپنی ذات کا،
اپنے نفس کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہتا ہے، وہی کرتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے، میرے ساتھ وہی فائدہ یا وہی نقصان ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، کہیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، اگر میں فیوچرز جانتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی برائی لاحق نہ ہوتی، مجھے کوئی پریشانی لاحق نہ ہوتی، مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میں تو صرف ڈرا رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں۔ جو نیک لوگ ہیں انہیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں، جو برے لوگ ہیں انہیں جہنم سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے نہ نفع دے سکتے، ایسے کسی کو بھی مت پکارو۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، وہی تمہیں نفع دے سکتا، وہی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی دور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، تکلیف دے دے، مصیبت میں مبتلا کر دے، تو اس سے کون نکالنے والا ہے؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے والا نہیں۔ ہم نماز کے بعد میں پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے پروردگار جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، منع نہیں کر سکتا، اور جس سے چھین لے، جس سے منع کر دے، اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان، یہ یقین اگر ہمارے دل میں ہوگا تو کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی شخص ہماری نظروں میں منحوس نہیں ہوگا۔ مہینہ تو منحوس سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک عام الفاظ میں، عام گفتگو میں یہ چیزیں مذاق کے طور پر بھی چلتی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ شرکیہ جملہ ہے، جیسے کہ صبح صبح میں کوئی پہنچا، اس کو دیکھ لیا تو کہیں گے ارے صبح صبح کس کو دیکھ لیا بھائی، پورا دن خراب جائے۔ یہ شرکیہ جملہ ہے میرے بھائیوں، شرکیہ جملہ ہے، اور شرک کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ اسی طرح صبح میں کوئی ادھار لینے آ گیا دکان پہ، صبح صبح ادھار لینے آ گئے، پورا دن کا تجارت خراب ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے، کسی کو معلوم ہے کیا آج ہمیں کتنا نفع ہونے والا، کتنا نقصان ہونے والا؟ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا۔ اس میں سے ایک چیز ہے کہ انسان کو نہیں معلوم کہ وہ اگلے دن کتنا کمائے گا، تجارت میں کتنا نفع ہوگا، نہیں معلوم ہے۔ پھر کسی شخص کی وجہ سے، کسی کے ادھار لینے کی وجہ سے، کسی بلی کے گزرنے کی وجہ سے ہم کیسے ڈیسائیڈ کر لیے کہ آج تجارت اچھی ہونے والی نہیں ہے؟ یہ عقیدے اور ایمان کی کمزوری ہے میرے بھائیوں۔ مذاق میں بھی بولتے ہیں، جائز نہیں ہے، قطعاً مت بولیے آپ کسی کو۔ دوستوں میں بھی مذاق ہوتا ہے، منحوس نہیں سمجھتے لیکن مذاق میں کہتے ہیں صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ خواتین میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، شادی کر کے جب نئی دلہن گھر کو آتی ہے، جب سے یہ گھر میں آئی ہے کچھ اچھا نہیں ہو رہا، جی یہ جملے پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ کیا اچھا ہوگا، کیا برا ہوگا، یہ اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں ڈیسائیڈ کر کے پہلے ہی رکھ دیا ہے۔ کسی کے آنے سے، کسی کے جانے سے کچھ بھی اچھا برا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ایمان کی، عقیدے کی اور ہمارے دماغ کی کمزوری ہے، بس اور کچھ نہیں۔
اس لیے ایسے جملوں سے احتراز کریں، ایسے جملوں سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر پورے لوگ جمع ہو جائیں، اگر پورے لوگ، پوری امت جمع ہو جائے اور تمہیں کچھ نفع دینا چاہیں، تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں، تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے اتنا ہی جتنا اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ کہا الا ان یضروک بشیء، آگے فرمایا اگر وہ نقصان پہنچانا چاہیں لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، کہا کہ اگر وہ نقصان بھی پہنچانا چاہیں تو نقصان ذرہ برابر بھی نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنا جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں، تمہاری مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو نفع و نقصان کا مالک پروردگار۔ بدشگونی سے بچنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ گھر چلے گئے۔ صحابہ آپس میں سوچتے رہے، غور کرنے لگے کہ کون ایسے خوش نصیب افراد ہیں، کون لوگ ہیں وہ لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو پوچھا کس چیز کے بارے میں آپ لوگ غور و فکر کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے فرمایا کہ 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اتنا سخت دن، قیامت کا دن، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ایسا کون سا عمل ہے؟ آپ نے 4 چیزیں بتلائیں۔ کانوا لا یکتبون، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ مرض کی وجہ سے اپنے جسم کو آگ سے داغتے نہیں ہیں۔ جی آگ سے داغنا جانتے ہیں؟ پہلے جب کچھ تکلیف ہو جاتی تھی، پیر وغیرہ میں چبھ جاتا تھا تو آگ لیتے تھے اور اس میں جلا کر کے اس کو داغتے تھے زخم کو ختم کرنے کے لیے۔ کانوا لا یکتمون، وہ آگ سے داغتے نہیں ہیں اپنے جسم کو۔ ولا یسترقون، رقیہ طلب نہیں کرتے، دعا نہیں کرواتے، دم نہیں کرواتے۔ ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے، کسی دن، مہینے، وقت، سال سے بدشگونی نہیں لیتے، کسی کو منحوس نہیں سمجھتے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہا یہ صفات جس کے اندر ہوگی وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں بدشگونی نہ لینے کا۔ مذاق میں بھی یہ جملہ مت بولیے۔ اس میں ایک مسئلہ ہے، لا یسترقون، دم نہیں کرواتے۔ دم کروانا جائز ہے، لیکن اس حدیث میں جو کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دم کروانا جائز ہونے کے باوجود بھی اللہ پر اس کا اتنا بھروسہ ہے کہ دم نہیں کرواتا۔ دم کروانا جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن جو کروائے گا وہ اس فضیلت سے نکل جائے گا، دوسرے نیک اعمال کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا، حساب و کتاب کے بعد جائے گا۔ لیکن بغیر حساب و کتاب کے جانا ہے تو دم مت کروائیے، جھاڑ پھونک مت کروائیے۔ الحمدللہ جب میں جماعت رابعہ میں تھا، 2014 کی بات ہے، 15 کی بات ہے، ہمارے شیخ نے جب یہ حدیث پڑھائی، الحمدللہ 2015 سے میں نے دم نہیں کروایا کبھی۔ جائز ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں، کروا سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ پر زیادہ بھروسہ ہے، بغیر حساب و کتاب والی جماعت میں جانا ہے جو 70,000 افراد جائیں گے، اس میں شامل ہونا ہے تو دم مت کروائیں۔ ولا یتطیرون، اور بدشگونی نہیں لیتے۔ آگے فرمایا وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بدشگونی لینے کا جو گناہ ہے وہ شرک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک،
بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی وجہ سے اپنے کام کو روک دینا، کسی مہینے کسی دن کی وجہ سے، بلی کے گزرنے کی وجہ سے اپنے کام کو روک دینا، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں من ردته الطیرہ من حاجت فقد اشرک، جس نے کسی وجہ سے اپنے کام کو، بدشگونی کی وجہ سے اپنے کام کو روک دیا، رک گیا، اپنے کام سے رک گیا، تو اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ فرعون کی بابت، فرعون کی قوم کے لوگ جب ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا ہے اور ان کے قوم والوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ فرعون کے جو لاؤ لشکر تھے، اگر ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جیسے ہی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، اس پریشانی کا جو بوجھ تھا اس کو اٹھا کے ڈال دیتے تھے، کہتے تھے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے قوم میں۔ اسی طرح قوم ثمود بھی کہتے تھے ہم آپ سے بدشگونی لیتے ہیں، آپ سے اور آپ کی قوم والوں سے بدشگونی لیتے ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا جو بھی پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شرک ہے، شرکیہ جملے سے بچنا چاہیے، اور مذاق میں بھی ان جملوں کو نہیں کہنا چاہیے، اور اگر ان فضیلتوں میں شامل ہونا ہے، اگر ان 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے ان میں داخل ہونا ہے تو بدشگونی نہ لیں، کسی کو منحوس نہ سمجھیں، کسی سے نحوست نہ لیں۔ ایک تو یہ علاج یہ ہے اس کا، انسان کو چاہیے کہ وہ بدشگونی نہ لے، جو نفس میں آ چکا ہے، جو جی میں آ چکا ہے، وہ کسی وجہ سے نہ ٹالے۔ دوسرا یہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهُ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، کہا ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، یا ہم میں سے اکثر لوگوں میں کچھ چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، وسوسے آ جاتے ہیں، خیالات آ جاتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ مضبوط رہا تو انشاءاللہ سارے کام اچھے ہوں گے۔ تیسرا اہم کام یہ کریں کہ دعا کرتے رہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے اندر بھی وسوسے آ جاتے ہیں، چیزیں کیا ہیں، اس کا کفارہ کیا ہے؟ وما کفارۃ ذالک، کیسے اس کو دور کریں؟ اگر پچھلی بھی غلطیاں ہو گئی ہیں تو اس کو کیسے ختم کریں؟ ایک تو توبہ، اور دوسری چیز دعا پڑھتے رہیں۔ اللہم لا خیر الا خیر ولا طیر الا طیر، کہا کہ کوئی خیر نہیں ہے سوائے جو خیر اللہ تعالیٰ کرنا چاہے گا وہی بھلائی ہوگی، کوئی بدشگونی نہیں سوائے اس چیز میں برا ہو سکتا ہے جس میں اللہ برا چاہے، اسی چیز میں برا ہو سکتا ہے۔ ولا الہ غیر، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ بڑی اچھی دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، آپ میں سے ہر ایک یاد کر لیں۔ لا خیر الا خیر ولا طیر الا طیر ولا الہ غیر، یہ دعا یاد کریں۔ اسی طرح ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اگر مان لیتے ہیں یہ مہینہ منحوس ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مہینے میں ہوا، ماہ سفر کے مہینے میں۔ اسی طرح لشکر اسامہ کی روانگی اسی مہینے میں ہوئی، بیر معونہ کا واقعہ، غزوہ بیر معونہ اسی مہینے میں فتح ہوا، سفر کے مہینے میں۔ اگر بدشگونی نحوست والا منحوس مہینہ ہوتا تو کیسے یہ ساری چیزیں ہوتی؟ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رشتہ، پہلا رشتہ، سب سے محبوب رشتہ اسی مہینے کے اندر واقع ہوا۔ لہذا کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت، کوئی بھی شخص، کوئی بھی چیز، کوئی بھی جانور، کچھ بھی بدشگونی، کچھ بھی منحوس نہیں ہے، یہ صرف ہمارے دماغ کا کھیل ہے۔ ہمارے دماغ میں جو وسوسے ہیں، جو خیالات ہیں، اور جو اللہ سے، اللہ پر بھروسہ جتنا رہنا چاہیے وہ چیز نہیں ہمارے پاس، توکل علی اللہ نہیں، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ لہذا اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھیں، انشاءاللہ ہمارے دلوں سے، ہمارے دماغوں سے یہ وسوسے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے مطابق
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو مضبوط کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو توکل علی اللہ والا ایمان بنا دے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا بنا دے ہمیں، اور دنیاوی چیزوں پر، خرافات سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو، عقیدے کو مضبوط کر دے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان پر، اسلام پر، عقید توحید پر، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر، اسلام پر اور عقید توحید پر ہو. آمین. اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.